अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बात करेंगे इस वीडियो का मकसद था जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी पार्ट 1 ईबे रिसर्च के लिए, तो अब हम पार्ट 2 उसको कहेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट इसके अंदर रिसर्च का है मेरे पास इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट रिसर्च की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक और वेबसाइट है, इसे कहते हैं watchcount.com। ये पहले मैं इस्तेमाल करता था, लेकिन एज सच इतनी ज़्यादा मेरा इस्तेमाल इसमें अब नहीं है जैसा मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे जब आएँ watchcount.com पर तो देखिएगा कि आपने यूएस सेलेक्ट कर रखा हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडिया सेलेक्ट कर लेता है। आई डोंट नो अगर इंडियन डेवलपर है इसके या क्या है। तो बहरहाल या शायद वो मेरी आईपी, क्योंकि पाकिस्तान की आईपी से चल रहा है इसलिए क्लोजेस्ट आईपी इंडिया की मिल जाती है उसे, तो वो सेलेक्ट कर लेता है। बहरहाल तो यूएस सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी कैटेगरी उठा लें, और कैटेगरी ना भी उठाएं तो आप डायरेक्ट कीवर्ड लिख दें सिर्फ के जी ठीक है, बेबी, फॉर एग्जांपल बेबी डायपर्स आपने लिख दिया और उसे कहा कि शो मी। तो अब जब आप इसे शो मी करते हैं या इसे सर्च करते हैं तो ये आपको वो आइटम्स उठा के दिखा देता है कि जिसमें ईबे जो है बहुत अच्छी इसमें प्राइसिंग में सेल कर रहा है इसे। ठीक है, जब आप इसे सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें दिखाता है कि बेबी डायपर्स में कैसी चीज़ें या क्या चीज़ें सबसे ईबे पर टॉप पर चल रही हैं। और सेल्स वाइज और वॉच काउंट का मतलब तो ऑफ कोर्स यही है कि वॉचर्स कितने हैं उसके ऊपर। तो अब हम इसको देख लेते हैं। ज़्यादातर पहले जो लाइक टॉप के जो रिज़ल्ट्स होंगे, फिर वही बात है कि ज़्यादातर चाइनीज़ आपको मिलेंगे इसमें। तो मैं टॉप के रिज़ल्ट्स को नहीं देखता बिल्कुल। अब ज़ाहिर सी बात है इसमें 2000 वॉचर्स बैठे हुए हैं, ये कोई चाइनीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये लिस्टिंग लोड हो गई और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, चाइना से ये शिप हो रही है। और चूँकि इसकी प्राइसिंग बहुत कम है और वैरायटी इसमें ज़्यादा है, इन अ सेंस कि इसमें डिज़ाइन के नंबर्स हैं डिफरेंट। और कॉम्बाइन इंसर्ट्स भी इसमें माइक्रोफाइबर के फीचर्स दे रहा है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये एक अच्छी आइटम है, अलबत्ता चाइना से आ रही है और ये चलती भी है। आप चाइना से आ भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल लोगों को मैं प्रेफर नहीं करता। इनिशियल आई मीन न्यू सेलर्स को मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अली एक्सप्रेस से या डीएच गेट से या बैंगोट से अगर आप कोई परचेजिंग करना चाहते हैं तो आपको फिर वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। यू हैव टू मेक श्योर कि द सेलर इज़ गुड ऑन अली एक्सप्रेस, द सेलर हैज़ लाइक परफॉर्मेंस हिस्ट्री है उसकी, कोई रिलायबल है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं इस लेवल पे। तो इनिशियली क्योंकि अली एक्सप्रेस पे बहुत आसान हो जाता है सेलर्स के लिए, आपके लिए आपसे चीट करना। चीट तो नहीं करते, अलबत्ता कहीं पर केयरलेस हो गए या कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी नहीं की तो फिर आप फंस जाते हैं और आपका ईबे का अकाउंट जो है वो अफेक्ट होता है, या उसके ऊपर कोई नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर जो है कोई नेगेटिविटी आ जाती है। तो बेहतर है कि यूएस से चलें। और अब हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आके देख लें अगर कोई आइटम आपको नज़र आती है। फॉर एग्जांपल ये डायपर्स के बैग्स हैं जो लेडीज़ या जो मदर्स के इस्तेमाल में काम आएंगे। तो बेबी डायपर्स मैंने लिखा था, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें भी हमें नज़र आ जाती हैं कि जी ठीक है ये आइटम। तो अब यहाँ पर प्राइस इसकी बता रहा है तकरीबन $40 इसकी प्राइस है। टाइम लेफ्ट इसमें बता रहा है 22 डेज़ है, तो ये भी एक हमें यहाँ से फ़ौरन ही पता चल जाता है। तो आप इसको, और वॉच काउंट में वॉचर्स बता रहा है 390, सॉरी 385। तो ये एक बात यहाँ पर और भी इसके अंदर है जो हमें पता चल जाता है। वैसे आपको वॉचर्स यहाँ डायरेक्टली बाज़ औक़ात नहीं बताता, वो लिस्टिंग के पेज पर बताता है। तो बहरहाल ये चीज़, अब ये यूएस से शिप कर रहा है, एक्सपेडाइटेड शिपिंग है, $35 का पे ऑफ़र कर रहा है। 235 इससे सेल कर दिए हैं। इसमें जो है वो 6 का पैक है और इंसर्ट्स के साथ दे रहा है। ठीक है, तो 6 पीस $35 में ये सेल कर रहा है। तो मैंने शायद लिस्टिंग, सॉरी मैंने बटन गलत प्रेस कर दिया। बहरहाल ये वाली लिस्टिंग थी, इसके अंदर 396 थे और $35 इसकी प्राइस है। और 11 डेज़ इसमें इस वक्त बाकी। 11 डेज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गुड टिल कैंसिल वाली लिस्टिंग्स होती हैं। नॉर्मली वो 11 डेज़ यहाँ बताता है, लेकिन जब 11 डेज़ आगे के जो इसके पूरे होंगे, यानी कि वैसे तो लिस्टिंग 30 डेज़ की है,
تو جب وہ 30 ڈیز کمپلیٹ ہوتے ہیں اور ہم نے چونکہ گڈ ٹل کینسلڈ سلیکٹ کر رکھا ہوتا ہے لسنگ کرتے وقت، تو وہ آٹومیٹکلی ای بے اسے رینیو کرتا رہتا ہے، اور آپ کے جو فری کریڈٹس ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل تو وہ اس کو یوز کرے گا. اگر فری کریڈٹس ختم ہو گئے ہیں تو آپ کے اسٹور کے سبسکرپشن کی مناسبت سے جو اس کے پرائس اپلیکیبل ہوں گے وہ اس کو چارج کرے گا. تو وہ چیز ذہن میں رکھیے گا جب آپ لسٹنگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ آئٹم اس ٹائپ کا سیلیبل ہے. اب یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ بندہ جو سیل کر رہا ہے وہ ڈراپ شپر ہے یا نہیں ہے. میرے خیال سے ڈراپ شپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صرف 191 اس کے فیڈ بیک ہیں، اسکور ہے اس کا، اور اس نے 235 سیل کر دیے. کیونکہ اس ٹائپ کی سچویشن میں ہوتا یہ ہے کہ جو ڈراپ شپرز ہوتے ہیں جس طرح کی ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آئٹمس ان کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے ٹائٹلز کاپی کر لیے، یا پرائسنگ انڈر کٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آئٹمس بھی جو ہیں وہ کامن ہوتی ہیں، بڑی سیچوریٹڈ ہو جاتی ہے مارکیٹ، تو بڑا آسان ہوتا ہے ایک ہی آئٹم کے پیچھے جو ہے وہ 20 25 سیلر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہ آئٹم تھوڑا سا یونیک ہو رہا ہے، اور چونکہ آپ یہاں دیکھیں اسپانسرڈ میں نیچے وہ سیم آئٹم جو ہے وہ یہاں کوئی اور نہیں بیچ رہا، صرف یہی بندہ خود بیچ رہا ہے $35 کے اندر 6. اور چونکہ اس کے فیڈ بیک اور کچھ ویسے ہی اچھے ہو گئے ہوں گے تو اسے یہاں پہ بینیفٹ مل رہا ہے. تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ٹائپ کے سیلر سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. البتہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ آئٹم چلنے والا ہے. اگر آپ کو یہ آئٹم مل جاتا ہے امیزون پہ، اور ملے گا بھی، تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی سیل کر سکتے ہیں. اب یہ سچویشن ایک الگ بات ہے کہ امیزون پہ یہ سیل سیم پرائس میں آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، آئی مین ایف بی ایس سیلر اگر سیل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی $35 میں سیل کر رہا ہو سکتا ہے $30 میں سیل کر رہا ہو، تو لیکن اس صورت میں بھی آپ اس بندے سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، اور آپ کو کمپیٹ کرنا بھی نہیں ہے. لیکن پرابلم صرف اتنا ہے کہ وہ امیزون کا آئٹم جو آلریڈی یہاں ای بے پر 20 25 لوگ پہلے سے بیچ رہے ہوں گے، تو ڈپینڈ کرتا ہے. اور اگر نہیں بھی بیچ رہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے یہ آئٹم اٹھا لیا، مجھے اچھا آئٹم مل گیا، اس پہ زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے، تو بھی کوئی بات نہیں. آج کل جو ہے وہ 5 7 اور میرے خیال سے مارکیٹ میں سافٹ ویئر آ گئے ہیں. ایس کی یو اسکریپر ہے، زک انالیٹکس ہے، آٹو ڈی ایس خود کاپی پیسٹ کر دیتا ہے، سیل فریکس ہے. یہ ایسے سافٹ ویئر ہیں سارے جو کہ ای بے کو پورا دن مطلب 24 گھنٹے کھنگالتے رہتے ہیں کیا بک رہا ہے، کیا بک رہا ہے، کیا بک رہا ہے، اور پچھلے 30 ڈیز میں کتنا بکا ہے، 5 بکا ہے، 10 بکا ہے. ٹھیک ہے، آپ سیلر ہیں، آپ نے سیل فریکس یوز کرنا ہے یا آپ نے آٹو ڈی ایس یوز کرنا ہے، اس میں آٹومیٹیکلی فائنڈنگ کے آپشنز موجود ہیں. تو وہ ای بے کے اوپر جو آئٹمز اٹھاتے ہیں امیزون سے میچ کرتے ہیں، امیزون پہ اچھا جی ٹھیک ہے یہ ای بے کی آئٹم بک رہی ہے اور امیزون پہ بھی پڑی ہے، وہ اٹھا کے لسٹنگ جو ہے وہ آپ کے سیلر اکاؤنٹ میں بھی لسٹ کر دیتا ہے. اور یہ سارے کام آٹومیٹک ہو جاتے ہیں، آپ کو مطلب مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا. میرے پاس اس وقت میرے خاص 3,500 4,000 لسٹنگس موجود ہیں میری ای بے پر، اور میں نے لسٹ نہیں کری، میرے ورچوئل اسسٹنٹ نے بھی لسٹ نہیں کری، میں نے آٹو ڈی ایس سے کریڈٹس خرید رکھے ہیں، وہ آٹومیٹکلی لسٹ کرتا رہتا ہے پورا دن بیٹھ کے. تو یہ ایک اس میں بات ہے. تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کمپٹیشن کے اگر پرواہ کریں گے تو کمپٹیشن کے حوالے سے کبھی بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے. ہاں ٹھیک ہے بک رہا ہے تو آپ بھی بیچیں. اور اسی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اس کمپٹیشن کے پرپس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ایک اور کام کیا جاتا ہے جو کہ ہوتا ہے بنڈلنگ. تو میں تھوڑا سا بنڈلنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنڈلنگ آپ نے کیسے کرنی ہے. اب بنڈلنگ کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ آپ اس کو مانیٹر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا نہیں بلکہ مشکل ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ایک یونیک پروڈکٹ بن جاتی ہے، اور یونیک پروڈکٹ ہے اور تو اس لیے وہ امیزون پہ اویلیبل پوری ایک پروڈکٹ نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے، تو اب ہم نے واچ کاؤنٹ کے تھرو ایک سمجھ لی چیز ہم نے کہ کیسے ہمیں دیکھنی ہے آئٹمس جو چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں فی الحال اس پوائنٹ کو، تاکہ میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اب ہم بنڈلنگ کو دیکھ لیتے ہیں. بنڈلنگ میں آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ لیٹ سے ہم والمارٹ پہ چلے جاتے ہیں. امیزون سے بھی آپ آئٹمس اٹھا کے بنڈلنگ کر سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی ایف بی ایس سیلر کی اگر کوئی لسٹنگ ہے
تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا، یعنی کہ کوئی پرائیویٹ لیبل ہے تو مشکل ہوگا، کیونکہ پرائیویٹ لیبل آئٹمس آپ بنڈلنگ میں نہیں ڈال سکتے. آئی مین آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، لیکن آپ کو پرابلم یہ آئے گی کہ ایف بی اے پرائیویٹ لیبل کے سیلر جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے کام چل رہا ہے، اور آپ کو نہیں پتا ان کے اسٹاک لیول کیا ہیں ابھی اور کب وہ ان کا اسٹاک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کیونکہ آپ کا سسٹم آپ کے پاس ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ایکٹیولی مانیٹر کر سکیں، تو اگر وہ آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پھنس جائیں گے ای بے پر. تو اس لیے ہم ایسی آئٹمس اٹھاتے ہیں کہ آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ آئٹمس آپ اٹھائیں جو کہ اگر امیزون پہ نہیں تو والمارٹ پہ نہیں تو ہوم ڈیپو پہ یا بیڈ باتھ اینڈ بیونڈ پہ یا اوور اسٹاک پہ یا کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے. چھوٹے آئی مین سلائٹلی اگر وہ لاس ہو جاتا ہے پرچیز کرتے وقت کسی ونس ان اے بلو مون تو دیٹس فائن، دیٹس ناٹ اے پرابلم، بٹ اسٹل یو نیڈ ٹو میک شیور کہ یو فلفل دا آرڈرز آن ای بے. اوکے، تو اور یہ ٹرک جو ہے وہ آپ امیزون پہ جب اگر ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ہم فار ایگزامپل اس وقت کوئی بھی کیٹیگری اٹھا لیں، بیبی ڈائپرس ہے، وائپس ہیں، تو اب ڈائپرس کی جگہ پر بک رہے ہیں، وائپس کی جگہ پر بک رہے ہیں. تو لیکن عموماً وائپس ہر مطلب میں اپنے دماغ سے سوچوں گا، میری چھوٹی بیبی ہے اور میری وائف کو جو ہے وہ ڈائپرس جب چاہیے ہوتے ہیں تو وائپس بھی چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ سچویشنز بنتی ہیں جب بچے کو مطلب میں اس لحاظ سے سوچوں گا ایز اے بائر یا ایز اے کنزیومر ان آئٹمس کا نا، تو کنزیومر کے طور پہ مجھے یہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں آ کے کچھ آئٹمس دیکھنی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پاس بہت ساری اس وقت آئٹمس ہیں اور یہ تمام چلنے والی آئٹمس ہیں، دیکھیں سب کے پاس ریویوز ہیں. اب حگیز کے یہ لٹل سنگلر ڈائپرز ہیں، 32 ڈائپرز ہیں، اس کے 14,170 ریٹنگز اس میں موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ $13 کا ہے. اچھا، والمارٹ کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ $35 سے لوور کا آرڈر ہوگا تو $5.99 شپنگ بھی لے گا، $5.99. تو اس مسئلے کو بھی اوور کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا، اور کمپٹیشن جب تک آئے گا تب تک آپ تھوڑا بہت کچھ کام کر چکے ہوں گے. تو اسٹل گڈ. تو لیٹس سے ہم نے ایک یہ آئٹم اٹھا لیا، فار ایگزامپل اوور نائٹ ڈائپرس ہیں یا کوئی بھی آئٹم آپ اٹھا لیں، میں کوئی اسپیسیفکلی وہ چوز نہیں کر رہا کسی ریزن سے. یہ حگیز کے گفٹ پیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والا ہم نے اٹھا کے دیکھ لیا. اور وائل اٹ لوڈز، اچھا ٹھیک ہے، اس کی اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ 2 ڈے شپنگ میں دے رہا ہے، یعنی کہ جس طرح امیزون پرائم جو ہے وہ ہمیں 2 دن میں شپنگ کر دیتا ہے یا ڈلیوری کروا دیتا ہے، اسی طرح والمارٹ بھی 2 ڈے شپنگ دیتا ہے سرٹن آئٹمس کے اوپر. تو جب یہاں پر 2 ڈے شپنگ لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ آئٹم ہمیں بہت جلدی مل جائے گی. یہ بتا بھی رہا ہے ارائیول بائی اکٹوبر 23. تو کیونکہ ویکینڈ ہے اس لیے تھوڑا سا آگے بتا رہا ہے. بہرحال اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کیٹیگریز میں جاتا ہوں اور میں ٹرائی کرتا ہوں وائپس کی کیٹیگری میں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے وائپس کی کیٹیگری میں جانا ہے، دیکھنا ہے کوئی چیز اچھی ہمیں یہاں پہ نظر آ جاتی ہے جو کہ میں اس کے ساتھ حگیز کے ڈائپرس کے ساتھ یہ جو گفٹ پیک ہے اس کے ساتھ میں پیر کر سکوں. اب اس کے 34 ریویوز ہیں، ابھی یہ 27 کا یہ آئٹم ہے. اب یہ آئٹم تھوڑا سا سمجھیں، یہ آئٹم آلریڈی ای بے پر ڈراپ شپ ہو رہا ہوگا، بہت سارے سیلرز اس کو لگا کے بیٹھے ہوں گے، لیکن انہوں نے کیا کرا ہوگا کہ $24 اور 27 اس کے پرائس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلے تو انہوں نے 5.99 شپنگ ایڈ کر دی ہوگی، تو جب یہ $30.26 کی تو ان کی منیمم کاسٹ ہوگی. ابھی تو ٹیکس، سیلز ٹیکس لگنا باقی ہے. جو سیلز ٹیکس ایگزامپٹ ہیں تو ان کو نہیں لگے گا، ان سیلرز کو، لیکن باقی کو لگ رہا ہوگا. زیادہ تر لوگ سیلز ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ تقریباً یہ آئٹم پڑ جائے گی 32-33 پہ پہنچ جائے گی، اور اس کو پھر وہ آئٹم کو بیچ رہے ہوں گے $40 میں، 40 پلس میں یا 41، ڈپینڈس کہ ای بے پر اتنے میں بیچ رہے ہوں گے تاکہ ان کو کم از کم $1-1.5 جو ہے وہ پروفٹ میں بچ جائے. ٹھیک ہے، زیادہ تر ایسا ہو رہا ہوگا آلموسٹ. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ آ گئے ہیں وائپس کی کیٹیگری میں فار ایگزامپل، تو میں پھر پک اپ کروں گا کوئی بھی اچھی چیز اٹھا لیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکویٹ کے بیبی وائپس ہیں $4.74 کے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اس میں سے مل جائے آپ کو، فار ایگزامپل یہ بھی 2 ڈے شپنگ میں ہے، یہ بھی 2 ڈے شپنگ نہیں، سوری یہ 2 ڈے میں نہیں ہے. واٹر وائپس فار ایگزامپل لیٹس سے ہم کیونکہ ہم ایگزامپل کی بات کریں تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں پیرنٹس چوائس کو. ٹھیک ہے، یہ بیسٹ سیلر بھی بتا رہا ہے اس کے اوپر مجھے، تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں فی الحال. اب یہ آئٹم
مجھے ملتا ہے $5.97 کا، ٹھیک ہے. تو $5.97 کا مجھے یہ آئٹم جب ملتا ہے تو میں اس کو پلس کر دیتا ہوں اپنی کاسٹ میں. وہ 24.27 کا تھا، پھر یہ آئٹم ہے 597 کا. تو اب میری کاسٹ اس کی آ گئی $30.24 میں، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے مجھے اس کے اوپر ابھی بھی شپنگ دینی پڑے گی، بالکل دینی پڑے گی. تو ایک کام یہ ہو سکتا تھا کہ میں دوبارہ اس میں جاتا اور ایسی آئٹم اٹھاتا یہاں سے جو کہ وائپس میں، جو کہ تقریباً $10 کے آس پاس ہوتی، کیونکہ میری ایک پہلی پرائمری آئٹم کی کاسٹ ہے $24.27 اور مجھے $35 کور کرنا ہے. تو تقریباً $10 اینڈ لائک $11 کی آئٹم مجھے کوئی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یا تو میں اس کے 2 پیک اٹھا لوں، بجائے ایک خریدوں میں 2 خرید لوں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ یہ تقریباً $6 کی آئٹم ہے تو $12 بن جائیں گے. یا پھر میں کوئی اور آئٹم دیکھوں جو کہ $11 کا اماؤنٹ میرے پاس بن جائے اس کا، ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف، میرا مقصد بتانے کا ہے یہاں پر، ایک آئیڈیا دینے والی بات ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ صرف آئیڈیا میں آپ کو دے رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی ریسرچ آپ کو کرنی ہے، اپنے برین اسٹارم کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا چیز کا کس چیز کے ساتھ آپ پیر بنا سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے دو ہی آئٹم کا بنڈل بنائیں، بنڈل آپ 3 آئٹمس کا بھی بنا سکتے ہیں. کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی ایسے لمیٹیشنس نہیں ہے ای بے کی طرف سے. آپ اپنا پیک بنا کے بیچ رہے ہیں، بالکل بیچیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو اب چاہیں تو آپ اس کو ڈبل کر دیں، چاہیں تو یہ سوچیں کہ بیبی ڈائپرز اور وائپس کے ساتھ اور کیا چیز ضروری ہو سکتی ہے کسٹمر کو یا بائر کو دینے کے لیے، ٹھیک ہے. تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو ڈبل کر دیں. اب جب آپ نے ڈبل کر دیا، یہ پیک بنا لیا 597 کا یہ تھا، میری کاسٹ آلریڈی یہاں پہنچ گئی. میں ایک اور 597 ایڈ کر دیتا ہوں تو میری کاسٹ بن گئی $36.21. اب اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ لگے گا تو میری کاسٹ بن جائے گی کلوز ٹو، میں کہتا ہوں چلیں میری کاسٹ بن گئی $40، ٹھیک ہے. اب یہ میری پرچیز کاسٹ بن گئی، لیکن اس کے اندر میں 6 وائپس کے پیکٹس دے رہا ہوں. یہاں پر 3 ہے نا، اور وہ بھی 216 کاؤنٹ میں 6 دے رہا ہوں. یعنی کہ ٹوٹل 216 ہے، تو آپ اس کو ڈبل کر دیں، 432 ہو گئے، 432 کاؤنٹ میں دے رہا ہوں. اب 6 یہاں پر یہ ہو گئے، اور جو ہم نے ڈائپرس کا پیک سلیکٹ کر رکھا تھا وہ پورا ایک پیک ہے. تو آپ نے پوری لسٹنگ اس طریقے سے بنانی ہے. اب آپ نے ایک نئی لسٹنگ ای بے پر کریٹ کرنی ہے، اور اس لسٹنگ کے اندر آپ نے بیسکلی یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ 2 چیزیں آپ دے رہے ہیں. ایک گفٹ پیک ہے جو کہ ہم نے پہلے دیکھا، یہ والا ہگیز کا گفٹ پیک ہے. جتنے ڈائپرز ہیں اس کی ڈیٹیلز پڑھ لیں، اس کی انفارمیشن اپنے ٹائٹل میں ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کر دیں اس کو، جو بھی یہ پیرنٹس چوائس کا وائپس کا پیکٹ ہے اس کی کچھ ڈیٹیل اس کے اندر ڈالیں. تو اس کے بہاف پہ پورا ایک ٹائٹل بنائیں کہ جی یہ انکلوڈڈ ہے، یہ انکلوڈڈ ہے، اور اتنے پیسز انکلوڈڈ ہیں. اور پھر آپ اس آئٹم کو لسٹ کریں گے $49 میں، $53 میں، $52 میں، $55 میں. یہ آرام سے بکے گا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن بکنا شروع ہو جائے گا، ٹائم بالکل لگے گا. آپ اس کو پروموٹڈ لسٹنگ میں ڈال دیں، 1% لگا دیں اس کے ساتھ ای بے کا کمیشن. یہ آئٹم آپ کی آرام سے بکنا شروع ہو جائے گی تھوڑے عرصے میں. میں اس آئٹم کی ایک بات، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی اور بھی آپ بنڈلنگ کر سکتے ہیں. بہت ساری آپ آٹوموٹیو پارٹس کے اندر کر سکتے ہیں. کار کی جیسے ٹریول گیئرز ہیں، تو آپ نے کار کا فار ایگزامپل ایک موبائل کا چارجر آپ نے بیچنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیبل کنیکٹ کرا دی، ٹھیک ہے. ایک بیک سیٹ کی جو ایک وہ آتی ہے باسکٹ ٹائپ کی، جس میں بچوں کے لیے کوئی چیزیں رکھنے کی. بہت سارے آئیڈیاز ہیں آپ نے بلڈ اپ کرنے. کچن کی آئٹمس کو آپ اٹھا سکتے ہیں. کچن کی کوئی ایسیسریز آپ نے لے لی، جیسے سنک کے لیے فار ایگزامپل جو ہولڈرز آتے ہیں سرٹن سوپس وغیرہ کے لیے، ڈٹرجنٹ وغیرہ کے لیے. تو اس طرح کی چیزوں کے آپ پیئر بنا سکتے ہیں. آپ نے بس برین اسٹارمنگ کرنی ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ کوئی سافٹ ویئر نکال کے نہیں دے گا. جس وقت، یاد رکھیں، جس وقت سافٹ ویئر نکالنا شروع کر دے گا آپ کے لیے، کوئی کام کرنا شروع کر دے گا، تو وہ ہر کسی کے لیے کر رہا ہوگا. تو آٹومیٹکلی مارکیٹ جو ہے وہ سیچوریٹ ہو جائے گی. آٹومیٹکلی ہر کوئی اس میں کود پڑے گا، چاہے وہ سافٹ ویئر فری ہو یا پیڈ ہو. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور مارکیٹ سیچوریٹ ہو جائے گی. اب یہ آپ نے جو کام کرنا ہے، اس کام کے اندر سافٹ ویئر نہیں ہے ابھی بھی کوئی سافٹ ویئر ایسے کوئی بنڈلنگ نہیں کر رہا کسی کے لیے، اس لیے اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا. اب ایک اور کام آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، وہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نیشن وائڈ barcode.com ایک ویب سائٹ ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویسے یہ میں صرف آپشنل کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ کام کریں، لیکن کریں گے تو میرے خیال سے تھوڑا سا بہتر آپ کے ای بے کے اکاؤنٹ پر امپیکٹ اس کا پڑتا ہے.
ठीक है। नेशन वाइड बार कोड एक वेबसाइट है जहाँ से जाके आपने ये बार कोड्स यानी कि यूपीसी कोड्स परचेज करने। अब आप चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर आप अभी न्यू सेलर हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये $37 के 10 बार कोड्स आपको देता है, $50 के 25 बार कोड्स देता है। तो आपने फॉर एग्जांपल $50 के 25 बार, और ये सारे यूनिक बार कोड्स देगा, ये इस्तेमाल शुदा नहीं होंगे, ऐसा इनकी वेबसाइट पे ये कहते हैं। और ऊपर से ये 40% ऑफ भी दे रहे हैं, इनके वेबसाइट के ऊपर ही लिखा हुआ है सामने। तो ये वाला जून 40 का कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये 40% ऑफ भी कर देगा। तो बहरहाल ऐसे यूपीसी कोड्स परचेज करने, ये आपके पास काफ़ी सारे यूपीसी कोड्स आ जाएंगे एक साथ। जब ईबे पर लिस्ट बनाएं तो अपना एक यूनिक यूपीसी कोड इस्तेमाल करें। बेशक लोग कॉपी करना शुरू कर देंगे उसको भी आगे चल के, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, लेकिन आपने उसको अपने लिए रजिस्टर कर रखा है। आपके पास जब परचेज रिसीट होगी तो अगर वो यूपीसी कोड कोई और यूज़ कर भी रहा है तो आप ईबे पर कम से कम रिपोर्ट कर सकते हैं कि जी ये मैंने परचेज कर रखा है, ये मेरे पास रिसीट है इसकी, ये लिस्ट है, ये मेरा यूपीसी कोड ये फलाना सेलर इस्तेमाल कर रहा है मेरी परमिशन के बगैर। तो ईबे डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको सपोर्ट करता है। तो बहरहाल वो एक आगे की स्टोरी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये सिचुएशन है कि आपने ये यूपीसी कोड्स अपने लिए परचेज़ किए हैं। आप जब वो बंडलिंग की लिस्ट बनाएंगे ईबे पर, तो बंडलिंग की लिस्ट के अंदर जो है फिर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेथड हमने पढ़ा ये एग्जैक्टली आप सेम चीज़ जब आप ड्रॉप शिपिंग ही करना चाहते हैं, और अगर आप अमेज़ॉन पर FBA के बजाय, आई मीन FBA तो करते ही हैं, अगर ड्रॉप शिपिंग भी करना चाहते हैं, अभी भी मैं फिर से कहूँगा जैसे मैंने पहले भी कहा है, न्यू सेलर्स के लिए अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग रिकमेंडेड नहीं है, करें लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होने के बाद। ठीक है। तो जब आप ड्रॉप शिपिंग अमेज़ॉन पे करते हैं तो एग्जैक्टली यही मेथड आप अमेज़ॉन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर बंडलिंग हो रही है और भी लोग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स पे आप करेंगे एग्जैक्टली वो पहले से हो रही हो, और अगर हो भी रही है तो इट्स फाइन, आपका अपना एक सेटअप है, आप कह सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट यूपीसी है। अमेज़ॉन इनकरेज करता है आपको कि आप एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर मर्ज हो जाएं, यानी कि जो एग्जिस्ट, जैसे हम मीटू करते हैं तो मीटू में हमने देखा कि जी ये लिस्ट मौजूद है, आई मीन एक लिस्टिंग बनी है, चल रही है, बिक रही है ऑलरेडी, और हम भी अगर उसको आइटम को सोर्स कर सकते हैं तो हम सिंपली वो आइटम को सोर्स करेंगे और अमेज़ॉन की मीटू लिस्टिंग के साथ जाके लग जाते हैं, हम भी अपने आप को शो कर देते हैं कि जी मैं भी बेच रहा हूँ। तो वो ठीक है, यूपीसी अमेज़ॉन ये अज्यूम करता है कि यूपीसी कोड सेम है, एसिन उसका अमेज़ॉन के पास सेम चल रहा है, तो आपने उसमें अपने आप को भी लिस्ट करवा दिया, तो ये आपका काम हो गया, बिस्मिल्लाह सेल शुरू हो गई। अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ अमेज़ॉन से कि मेरे पास ये वाले डायपर्स हैं और ये वाले वाइप्स हैं, अगर अमेज़ॉन के पास वो लिस्टिंग मौजूद भी है, कोई और बेच भी रहा है अमेज़ॉन पर वही डायपर्स और वाइप्स का बंडल बनाकर, डजेंट मैटर, मेरे पास यूपीसी डिफरेंट है इसलिए मैं मर्ज नहीं हो सकता, वो यूपीसी अमेज़ॉन पर डिफरेंट होगा इस बंदे का। मैंने चूंकि नेशन वाइड से यूपीसी परचेज कर रखे हैं और मैं उन आइटम्स के ऊपर यूपीसी कोड्स को नए यूपीसी कोड्स को अप्लाई करके अपनी नई लिस्टिंग बनाता हूं, तो बिल्कुल मैं कर सकता हूं। अब इसमें जो है इन आइटम्स को अमेज़ॉन का भी सिंपल फार्मूला वही है, आप आइटम्स को वहाँ लिस्ट कर दें, एक पूरी लिस्टिंग बनाएं, प्रोफेशनल लिस्टिंग बनाएं, वही डायपर्स और वाइप्स की पिक्चर्स वहाँ पर डाल दें, एज लॉन्ग एज के ये आइटम के ऊपर जो है वो आईपी के कोई ऐसी कंप्लेंट्स का चांस नहीं है, आपको लगता है कि कोई रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड नहीं है, आप गेटेड नहीं है, आप कर सकते हैं। इसी तरह ईबे पर भी वैरो का ख्याल रखें, अगर वो आइटम का ब्रांड जो है जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो वैरो है तो उसमें ना करें। ऑटो डीएस टाइप के जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, ऑटो डीएस हो गया या कोई भी इस तरह के लिस्टिंग के सॉफ्टवेयर, तो वो ऑटोमेटिकली वैरो चेक कर लेते हैं। जब आप एसिन डालते हैं या आप वॉलमार्ट का कोई आइटम उसमें डालेंगे लिस्ट करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा उसके ब्रांड को कि ये वैरो है, तो वो आपको वहीं पर रोक देगा। तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें लिस्ट करने से पहले। तो अब ये काम जो मेथड मेरा मकसद है बताने का कि हम इसको ईबे पर भी बेच सकते हैं, अमेज़ॉन पर भी बेच सकते हैं, और अगर आप लोगों में से कोई बोनांजा पे काम कर रहा है या कोई ऐसी दूसरी साइट या अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट है, तो आप वहाँ पर भी इसको लिस्ट कर सकते हैं। सेल होगी वो एक बात की बात है, लेकिन ईबे और अमेज़ॉन पे तो डेफिनेटली सेल होगी। अमेज़ॉन पे आपकी प्राइवेट लिस्टिंग अपनी बन जाएगी, ऑफ कोर्स वहाँ पे शुरू में कोई रिव्यूज़ नहीं होंगे, कोई रैंकिंग नहीं होगी उसकी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, बहुत सारी नई लिस्टिंग्स बनती हैं, सेल आना ऑटोमेटिकली शुरू इसलिए हो जाती है, आपके पास फ़ौरन नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है, रैंकिंग बेस्ट सेलर रैंक आपको नहीं मिलता फौरी तौर पे, लेकिन जब थोड़ी सी सेल पिकअप शुरू हो जाएगी तो सेलर रैंक पे मिल जाएगा।
اور یہ آٹومیٹکلی بغیر کسی مارکیٹنگ کے اس لیے بھی آپ کو سیل ملنا شروع ہو جاتی ہے امیزون پر کیونکہ آپ نے برانڈ نیم ایسے یوز کیے ہیں. تو اگر میں ہگیز کے ڈائپرز بیچ رہا ہوں تو اس کو تھوڑے سے ریلیٹڈ کی ورڈز آپ نے ہیلیم 10 سے استعمال کر لیے, سیریبرو سے اٹھا لیے, یا جو بھی اس کے میتھڈز ہیں وہ ایک ڈیٹیل اس کی بھی ایک الگ سے ویڈیو بنے گی. ادروائز جن کو نہیں پتا, جو لوگ پہلے سے کر کے آئے ہیں امیزون FBA کے کورسز وغیرہ, تو ان کو پہلے سے پتا ہے کیسے کی ورڈ کی ریسرچ کرنی ہے, تو بالکل آپ اس کے تھرو کریں اور یہ آئٹمس بھی آپ امیزون پر سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشچنس ہوں تو پلیز فیل فری ٹو آسک. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر.